बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई हैं वो दो हैं। एक इमरान खान का जो साइफर का केस है, उसमें अब इन कैमरा समाअत होगी, यानी मीडिया या रिपोर्टर्स के दाखिले पर पाबंदी है। सिर्फ फैमिली के चंद अफराद होंगे और ये बंद कमरे में सारा ट्रायल चलाया जाएगा। और नंबर दो, शेर अफजल मरवत साहब को एन वकला के दरमियान से पुलिस वाले धावा बोल के लेकर चले गए और अब उन पे 3 MPO के तहत गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब देखना यह है कि लाहौर के वकला इतनी तप्पड़ दिखाते हैं, इतनी हिम्मत दिखाते हैं कि एक वकील को, एक सीनियर वकील को उनके सामने पकड़ के, कोर्ट से पकड़ के घसीट के पुलिस लेके जाती है, तो क्या वो उसे आज के आज ही रिहा कराने में कामयाब होते हैं? क्या ये 3 MPO ऑर्डर आज के आज ही खत्म हो जाता है? ये बहुत बड़ा इम्तिहान है वकला का। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह के मनाजिर देखे गए हैं, जिस तरह के सीन्स देखे गए हैं, इसके बाद शायद मुल्क गिर वकला तहरीक शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपकी तारीख थोड़ी सी फिर से दुरुस्त करना चाहता हूं। 2007 की जो वकला तहरीक थी, जो 2009 को अपने अंजाम को पहुंची अदलिया बहाली के बाद, इसके स्पॉन्सर जनरल कियानी थे। इसलिए एक चीज तो बिल्कुल भूल जाएं कि किसी किस्म की मुल्क गिर वकला तहरीक शुरू होगी। हाँ, लाहौर में जहां पे ये हुआ है, वहां के अगर वकला 100-200 भी अगर इकट्ठे हो जाएं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के आज वो शेर अफजल को रिहा कराने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ किसी बड़ी तहरीक की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आज ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। KPK में नारे लग रहे थे, जान देंगे मेहमान नहीं देंगे। यही नारा लाहौर में भी वकला को लगाना पड़ेगा, जान देंगे मेहमान नहीं देंगे। और वो छुड़वा के ही दम लें तो पूरे मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड ये मैसेज जाएगा कि एक लिमिट से ज्यादा लाइन क्रॉस नहीं करने दी जाएगी। ये जरा सीन तो देखें कि एक शेर अफजल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की इतनी गाड़ियां, वाटर कैनन और इतनी गाड़ियां लेके क्यों आ गए थे? कौन सी जंग होने जा रही थी? अच्छा, ये किसी बंदे को अगर गिरफ्तार करना चाहें तो जहां वो रिहाइश रख रहा है वहां जाके तमीज से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक मकसद तजलील करना भी होता है। मकसद है तजलील करना इंसान की। ये बताना चाह रहे हैं खास तौर पे अब पंजाब के लोगों को कि तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई हमारे सामने खड़े होने की। जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली हैं, छोटे सूबों के नाम पे एक ही नारा लगता था, पंजाबी जज और पंजाबी फौज ने बाकियों पे जुल्म किया हुआ है। यही नारा लगता था। हकीकी आज़ादी की मूवमेंट के बाद पहली बार पंजाब खड़ा हुआ। सिर्फ लाहौर से हजारों लोग गिरफ्तार हैं, सिर्फ लाहौर से। लाहौर ही वो जगह है जहां पे खवातीन प्रिजनर्स को कई माह जेल में रखा हुआ है। बदला लिया जा रहा है कि तुम तो हमारे गुलाम थे, पंजाबियों तुम तो हमारे नौकर थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई स्टैंड लेने की और खड़े होने की और हकीकी आज़ादी का सोचने की भी? तुम्हें वहां तुन देंगे कि दोबारा तुम आज़ादी का नाम भी नहीं लोगे। इसलिए ज्यादा जुल्म हो रहा है पंजाब में और खास तौर पे लाहौर में। टाउट के जरिए पैगाम ये दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को साइफर केस में तो 100% सजा सुनानी है। ये पैगाम देने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि सजा देनी है। उसकी वजह है, जिसने भी आज तक अमेरिका से टक्कर ली है, फिर वो शाह फैसल हो, वो मोमर कजाफी हो, वो सदाम हुसैन हो, वो मिस्र का मर्सी हो, या पाकिस्तान का इमरान खान हो, अमेरिका सबका एक ही अंजाम डिमांड करता है। ये अमेरिका का असूल है कि वो अपने दुश्मन को माफ नहीं करता। यहाँ तो मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम की इतनी बड़ी तादाद खड़ी हो गई है उसके साथ। और नंबर दो, अल्लाह ने उसे जिंदगी दी कि जब गोलियां मारी गई अमेरिका की इमाम पे, यहाँ पे अमेरिका के गुलामों ने उसे गोलियां मारी, अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। तो अब साइफर केस में तो इमरान खान ने सबको बेनकाब कर दिया। अमेरिका की साजिश बेनकाब, अमेरिका के पाकिस्तान में गुलाम बेनकाब, रजीम चेंज साजिश बेनकाब। आप जरा इमेजिन करें, 9 मई को एक फर्ज कर लिया गया है कि आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश की जा रही थी। कुछ हुआ नहीं, कोई तख्ता उल्टा नहीं गया।
صرف ایک چیز فرض کر لی گئی ہے، اس پر اب ملٹری کورٹ میں سب کے ٹرائل ہوں گے۔ 9 اپریل 2022 کو ایک الیکٹڈ حکومت گرا دی گئی، ایک حکومت کا تختہ امریکی ایما پہ الٹ دیا گیا۔ سائفر اس کا ثبوت ہے، سائفر کا کیس چلنا اس کی توثیق کرتا ہے، لیکن اس پر کسی کو سزا نہیں ہوگی، کسی پر کیس نہیں چلے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ظلم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ عمران خان کی بہن نے آج اعلان کیا ہے کہ عمران خان کے بیٹے لندن میں کیس کر رہے ہیں اور امریکہ میں بھی ڈونلڈ لو کے اوپر کیس کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ دباؤ ڈالنا پڑے گا عالمی سطح پہ، انسانی حقوق کا کیس بنانا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، تب جا کے دباؤ پڑے گا یہاں پہ کہ ڈیل عمران خان نے کرنی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے مرضی یہ ہے کہ تم نہ صرف معافی مانگو غیر مشروط، بلکہ کہو جی کہ میں عوام کو گمراہ کر رہا تھا، ادارے نے تو کبھی کوئی غلط حرکت کی نہیں ہے، اشر شریف کو واقعی کینین پولیس نے مارا چونکہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا، عمران خان کو گولیاں واقعی ایک مذہبی جنونی نے ماری، ذیل شاہ واقعی ایکسیڈنٹ میں مرا، اور اسی طرح سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس لوگ خود ہی پامال کرواتے رہے، خواتین کو ریپ کی دھمکیاں بھی کوئی خلائی مخلوق دیتی رہی آ کے، 6-7 مہینے سے خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ بھی خواتین کو خود ہی جیل میں رہنا اچھا لگتا ہے، وہ خود ہی رہ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈز ہیں۔ کیسے عمران خان یہ سب کہہ دے؟ کوئی عقل بھی ہے، کوئی دماغ ہے، کوئی سوچتے بھی ہو؟ قوم کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ قوم کیا روٹی کو چوچی بولتی ہے؟ باقی میں آپ کو پہلے دن سے بتا چکا ہوں کہ محترم کا منصوبہ 9 سالہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں جب سے صاحب بہادر آئے تھے، 9 سالہ منصوبے کے تحت یہ سب ہو رہا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے 3 سال کے دور کے دوران اتنا ظلم نہیں کر سکتا اگر اس کا لمبا منصوبہ نہ ہو کہ پہلے وہ اپنی پاور کنسولیڈیٹ کرے، ظلم جبر خوف پھیلا دے تاکہ باقی ٹائم سکون سے وہ حکومت کر سکے۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے ہر ڈکٹیٹر کا۔ اور وجاد سعید خان نے تو ڈرائی دی ہے بات کر کے کہ امریکہ میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ تو 20-25 سال کے لیے آیا لگتا ہے تو ضیاء الحق کو بھی یہی تھا، پھر آموں کی پیٹیاں بھی پہنچ جاتی ہیں جہازوں میں۔ امریکہ کو بھی آپ ایک ٹائم تک چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو بھی کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، امریکہ کو ایسے ممالک میں ڈکٹیٹرز چاہیے ضرور ہوتے ہیں، لیکن امریکہ ڈکٹیٹرز کی عزت نہیں کرتا۔ یہ امریکی اپ برنگنگ کا حصہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹرز کو پسند نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ چین اور روس کے خلاف ایک بیانیہ بچپن سے ہی امریکیوں کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ اور ڈکٹیٹرز کو پسند نہیں کیا جاتا امریکہ میں۔ ہاں، امریکہ ڈکٹیٹرز کو انسٹال کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن ان کو عزت نہیں دیتا، یہ یاد رکھیے گا۔ بند کمرے میں ہو سکتا ہے کہ زمین پر بٹھاتے ہیں۔ تو اس 9 سالہ یا 25 سالہ منصوبے کو پھر کیسے ناکام بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ ڈٹے رہیں۔ آپ کہیں جی آپ الیکشن ابھی کروائیں، 10 سال بعد کروائیں، فیصلہ ہمارا وہی ہونا ہے۔ اور ایک چیز دل میں پکی کر لیں کہ اس وقت جو بندہ بھی ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے راستے میں رکاوٹ نظر آئے گا، وہ پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کا غدار ہے۔ ہم اس کو بھی غدار کہیں گے، اس کی نسلوں کو بھی غدار کہیں گے۔ اور پھر ایک اور چیز، ان لوگوں کو جو سمجھ نہیں آ رہی، اور تکبر انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اور متکبر شخص کو سمجھ نہیں آتا، اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ عمران خان 90% قوم کا ہر دل عزیز لیڈر ہے جو اس کے لیے جان چھڑکتے ہیں۔ یہ اس پہ جتنا ظلم کریں گے قوم اتنی آگے سے اس کے دشمنوں سے نفرت کرے گی، اور یہ ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جو چلتا ہی جائے گا، کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ میں بار بار دہراتا ہوں، اپنی قوم سے لڑائی ایک حد تک لڑی جا سکتی ہے، اس کے بعد پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ قوم ڈٹی ہوئی ہے، قوم تو نہیں پیچھے ہٹ رہی۔ جتنے مرضی بیانیے بنانے ہیں بنا لو، قوم نہیں پیچھے ہٹے گی۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ان میں 20-25 سال کے منصوبے، کسی کو کل کا پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو ایک درخواست تھی پی ٹی آئی کے وکلاء نے داخل کی تھی لاہور میں، وہاں سے ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، انہوں نے جو تقرری تھی وہ روک دی ہے، جو بیوروکریسی سے ڈی آر اوز آر اوز وغیرہ تعینات کیے تھے الیکشن کمشنر نے۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ یہ جوڈیشری سے آئیں لوگ۔ فرق تو اس میں کوئی نہیں ہے، جہاں سے بھی آئیں گے جواب وہ ادھر ہی دیتے ہیں گیٹ نمبر 4 کو، لیکن اس کو بنیاد بنا کے ایک جھوٹی کیمپین چلا دی گئی ہے جی، تحریک انصاف الیکشن میں ڈیلے چاہتی ہے۔ یہاں سے مجھے گیم سمجھ آ گئی ہے۔ اب وہ اسی کو بنیاد بنا کے فکسڈ میچ ہوگا لاہور ہائی کورٹ
اور الیکشن کمیشن کے درمیان، اور الیکشن میں اب ڈیلے آ جائے گا. جو الیکشن شیڈیول اس ہفتے لازمی آنا تھا اب وہ نہیں آئے گا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، اور آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے. ڈیلے اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 1 سے 2 مزید کیسز میں الیکشن سے پہلے کنوکٹ کرنا چاہتے ہیں. ساری گیم یہ ہے، باقی سب کہانیاں ہیں. کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی سردی نہیں ہے، صرف عمران خان کو 1 سے 2 مزید کیسز میں کنوکٹ کرنا ہے، پھر الیکشن میں جانا ہے اگر جانا ہے تو اس طرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی اوپن سماعت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. قوم کو بھی نظر آئے کہ ایک جج جس نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا طاغوتی قوتوں کے سامنے، اس کو کس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ زبردست ڈیولپمنٹ ہے. اس میں آگے بہت زبردست چیزیں آپ کو ہوتی بھی نظر آئیں گی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور پتہ نہیں کس کس کے نام ڈال دیے گئے. میں پھر دہراتا ہوں، جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی پہ کیس بنا، جنرل باجوہ تو آرمی چیف تھے ہی، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار تھے. نواز شریف بھی ان کا نام نہیں لیتا، شوکت صدیقی بھی ان کا نام نہیں لیتا، قاضی فائدی صاحب بھی ان کا نام نہیں لیتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ مجھے ذرا بتائیں. کیا فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے نیچے ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ڈی جی تھا، جو کہ ایک میجر جنرل تھا، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، وہ اپنے ڈی جی آئی کی مرضی کے بغیر یہ سارے کام کر رہا تھا اور اس کے آرڈر کے بغیر کام کر رہا تھا؟ نواز شریف کو سزا ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار تھے. آپ مجھے بتائیں ان کا نام کیوں نہیں کوئی لیتا؟ جس دن آپ کو یہ جواب مل جائے گا، آپ کو ان کی سارے فراڈ اور کہانیاں سمجھ آ جائیں گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.